فجر کے بعد صرف 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا چند دنوں میں ہی کروڑوں روپے حاصل کر لیتا ہے۔ صرف ایک بار آزما کر دیکھ لو، پھر خود ہی یقین آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ نہیں بلکہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، ادھر رگڑو اور دولت حاضر۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے۔ فجر کے بعد یا کسی بھی نماز میں میرا کوئی بھی بہن بھائی اس تسبیح، اس وظیفے کو پڑھ لے گا اور 3 دنوں تک یہ تسبیح پڑھ لے گا بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ یا وقفہ کیے بغیر پڑھنا ہے، مستقل مزاجی سے مسلسل 3 دن پڑھنا ہے، پھر دیکھنا آپ کو دولت مند بننے سے کون روکتا ہے۔ صرف چند دنوں میں اگر آپ کو کروڑوں بھی چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ کو ہر چیز جو آپ مانگو گے وہ ضرور ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اس تسبیح کا عمل آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو یوں دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت میں اضافے کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے، اس تسبیح کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح کون سی ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرتا ہے، تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیں۔ ناظرین، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کبھی بھی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت، اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب یا مال و دولت، روپیہ پیسہ، یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے جڑ جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا صلہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکا کرتی ہے، پھر وہ گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، فلاں بندے نے یہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرو، انشاءاللہ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو برا نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھو۔ ناظرین، کئی بزرگان دین کی کتابوں میں یہ واقعہ قلم بند ہوا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، دیکھو وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ دیکھا کہ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا، محتاط رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی موج آئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔
پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا احتیاط سے آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گم تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اسی طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بھی سچے ہیں، اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اس سے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں یقین ہے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے پہ آ لگی تو اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پہ کیسے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ تو پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا، میری رحمت کو آواز دی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے میں اسے کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ ناظرین، جب اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، آپ کسی کو بھی اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور رکھی ہے جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی، کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے۔ زمین میں اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی کتنی بھی بڑی مشکل ہوگی وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ ناظرین، یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک خاص تسبیح کا راز ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر آنے والی مشکل ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن میں بھی ہے
کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، ان کو غربت اور تنگ حالی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک پھر ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ دوستو، میرے اللہ پاک کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میرے اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ حال ہیں، مفلس ہیں، مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کو آباد کر دے، ان کی اولادوں کو آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے بیٹھے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا وہابو، یا رزاقو، یا فتاحو، یہ ایک تسبیح اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 41 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا وہابو، یا رزاقو، یا فتاحو، یہ ایک دفعہ ہوا۔ پھر یا وہابو، یا رزاقو، یا فتاحو، اس طرح آپ نے 100 مرتبہ یہ اللہ کے مبارک نام پڑھنے ہیں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ استغفار بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں اس تسبیح کی بدولت خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا ہی مجرب اور کمال کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کی جو بھی دلی حاجات ہوں گی، جو بھی تمنائیں ہوں گی، وہ سب کی سب انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم اور عطا کرنے والا ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ ایسے ایسے وسائل پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ رزق میں بے انتہا اضافہ بھی ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ساری مشکلات، رنج و غم اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے اور ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں بے انتہا اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔